بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ آج جو ہم ڈسکس کریں گے ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے لیکن ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کلام کی تو ہر ہی بات امپورٹنٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں سے ایک چیز جو ہے آج کے ٹاپک میں وہ یہ ہے کہ آل عمران کی آیت نمبر 7 پر آپ لوگ آئیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ ترجمہ یہ ہے، وہی تو ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی، آپ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی کچھ آیات تو محکم ہیں اور یہی محکمات کتاب کی اصلی بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات ہیں۔ اب جن لوگوں کے دل میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، پہلے کسی غلط نظریے پر یقین وہ رکھتے ہیں، وہ فتنہ انگیزی کی خاطر متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور انہیں اپنے حسب منشا مانی پہنانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کا صحیح مفہوم اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور جو علم میں پختہ کار ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان متشابہات پر ایمان لاتے ہیں۔ ساری ہی آیات ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور کسی چیز سے سبق تو صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل مند بتایا جو سبق حاصل کرتے ہیں یہاں پر۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں سمجھتے، نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے۔ جو نصیحت پکڑنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل مند بتایا۔ حالانکہ ہمیں دکھتا ہے عقل مند کی کیٹیگری میں ہمیں سائنٹسٹ نظر آتے ہیں، آفیسرز نظر آتے ہیں، اور بڑے بڑے جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں ہمیں وہ نظر آتے ہیں، بٹ اللہ تعالیٰ نے عقل مندی کی کتنی چھوٹی سی ایک ریکوائرمنٹ رکھی، جو نصیحت پکڑتے ہیں، ماشاء اللہ الحمدللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیوٹیفل دعا جو ہے ہمارے لیے اتاری، ہر اس شخص کے لیے جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور وہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کجرو نہ بنا دینا، یعنی ٹیڑھا مت کر دینا، اور اپنے ہاں سے رحمت عطا فرما، بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں چھوٹی سی دعا میں نوٹس کرنے کی ہیں۔ ایک تو یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس کے بعد جو ہے ہمیں عطا کری، وہ تھا جو لوگ متشابہات میں بحث کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے والی آیت میں بتایا قرآن کی کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ متشابہات ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور جو علم والے ہیں وہ متشابہات کو ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا، وہ اس میں جو ہے گھس کر الگ الگ مطلب اپنی مرضی کے مطلب نہیں نکالتے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا اصلی مطلب جو ہے صحیح مطلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے۔ بٹ اس کے بعد یہ دعا جو ہے ہمیں بتانے کا کیا مقصد تھا؟ بے شمار مقاصد ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، بٹ یہ کہ جس کنڈیشن میں آج ہم ہیں، اگر ہم آج ہدایت یافتہ ہیں، ضروری نہیں کہ کل بھی ہوں گے۔ اگر آج ہم نصیحت پکڑنے والے ہیں، ضروری نہیں ہم کل بھی ہوں گے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں جو بار بار بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے اس بات کی کہ تعویلیں نکالی جا رہی ہیں، متشابہات کے اوپر جو ہے ورک کیا جا رہا ہے، ان کو پروف کیا جا رہا ہے اور انہی کے پیچھے پڑ جایا جا رہا ہے، کہیں کبھی ہم نہ ایسے ہو جائیں، کبھی ان چیزوں سے انفلوئنس نہ ہو جائیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جب ہمیں کچھ پتہ چلتا ہے جو ہماری عقل سے پرے ہوتا ہے، یا پھر ہمیں وہ لٹل بٹ بھی ٹھیک لگنے لگتا ہے، تو ہم سوچتے ہیں ہاں یہ بات بھی ہو سکتی ہے۔ ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ متشابہات میں سے بھی اگر یہ بات ہے تو ہمیں بالکل پرمیشن نہیں ہے، پرمیسیبل ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم اس کی جا کے تعویلیں نکالیں۔
سو اگر ہمارا دل آج سیدھا ہے، اگر ہم آج ہدایت پہ ہیں، تو ہمیں کل کے لیے ضرور دعا مانگنی ہے. جو بھی نیکی آج کریں، جس بھی قرآن آپ نے آج پڑھا ہے تو آپ کل کے لیے بھی دعا مانگیں. ہمیں کل کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے، اور یہ دعا ہمیں مسلسل مانگتے رہنی چاہیے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا نام جو ہے وہاب صفت جو ہے بتائی. قرآن کی آیتوں کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام آتے ہیں، ان کا بڑا کنیکشن ہوتا ہے پوری آیت سے. وہ رینڈم نہیں آتے ہیں ڈیفینیٹلی. سو ان کا اس میں کیا کنیکشن ہے؟ آپ نے کچھ دعائیں سنی ہوں گی، ربنا آتنا. ربنا آتنا جو ہوتی ہیں، آتنا جو ہوتا ہے اس میں بھی مطلب عطا کرنے کا ہوتا ہے. حب لنا میں بھی مطلب جو ہے ہمیں عطا کر، حب بھی جو ہے عطا کرنے میں ہوتا ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ آتنا کامن ہوتا ہے، حب لنا، حب جو ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے. یہاں پہ جو دیکھیے، یہاں پہ یہ دعا کون کریں گے؟ لوگ متشابہات سرچ کرنے والے؟ نو. کون کریں گے؟ جو راسخون فی العلم ہے، جو متشابہات نہیں سرچ کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بس اس کو مان لیا. یہ وہ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی جو ہے صفات وہاب بتائی، عطا کرنے والا. ایک ہوتی ہے کوئی چیز سب کے لیے عام ہے، سب کے لیے کامن ہے، لیکن ایک ہوتی ہے کوئی چیز خاص لوگوں کے لیے. تو یہاں پہ یہ خاص لوگوں کے لیے تھی، خاص لوگوں کے لیے ہے، اور چنندہ لوگ یہ دعا مانگیں گے بالکل. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو صفات بتائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ نہیں تو ٹیڑھا کر، قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا جب تو ہدایت دے دینے، وہب لنا اور ہمیں عطا کر، ہمیں عطا کر اپنے، ہمیں خاص خزانوں سے عطا کر. آتے نا، آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. جیسے آپ کی جو ہے دادی اماں، سب کی دادی ہوں گی، جن کی نہیں بھی ہوں گی اللہ مغفرت فرمائے، تو لیکن آپ کو ایک ایکسپیرینس تو ہوگا کہ ایک ہوتا ہے دادی کا جو ہوتا ہے ایک پاندان ہوتا ہے جس میں ٹافیز ہوتی ہیں، وہ سب بچوں کے لیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کمپیئر اٹ وتھ لائک، سمجھنے کی کوشش کیجیے، وہ آتے نا. ٹھیک. اور ایک ہوتا ہے دادی اماں کا جو ہے جولری سیٹ، جولری کا باکس جو ہوتا ہے جس میں وہ پرانی اینٹیک جولریز ہوتی ہیں. کیا وہ سب کے لیے ہوتی ہیں؟ نہیں. کوئی بچہ اچھا کام کرے گا یا کسی سے دادی جو ہے بہت ہی خوش ہو جائیں گی تو وہ بطور انعام دے سکتی ہیں. تو یہ اس کو جولری اسپیشل، وہ چھپے ہوئے خزانے کو آپ سمجھیے، وہ حب لنا. ایک لٹل کمپیریزن بتا رہی ہوں، میری بالکل حیثیت نہیں ہے کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس کو پوری طرح ایکسپلین کر سکوں، میں اہل بھی نہیں ہوں اس کی، لیکن ایک لٹل ڈفرینس یہ ہوتا ہے آتنا اور حب لنا میں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بولا حب لنا، ہمیں حب لنا کہہ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. وہ حب لنا من لدن کا، من لدن کا اپنے پاس سے، من سے لدن کا اپنے پاس سے. اچھا، جو گرامر کے اسٹوڈنٹس ہیں انہیں پتہ ہوگا عندہ کا مطلب بھی جو ہے پاس ہی ہوتا ہے. کئی جگہ آتا ہے عندہ کا، یہاں پر ہے لدن کا. اگین وہی ڈفرینس ہے، عندہ کا نارمل عام چیز کے لیے ہوتا ہے، لدن کا اللہ کے پاس سے خاص سے عطا کر. ٹھیک. تو خاص بنانے کے لیے دو الفاظ اللہ تعالیٰ نے اس میں مینشن کر دیے، ہم ڈھونڈنے والے بنے. اس میں اللہ تعالیٰ نے عندہ کا نہیں بتایا، عندہ کا نہیں بولا. ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ کہتے وہب لنا من عندک، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ من لدن کا، اپنے خاص سے، اپنے پاس خاص چیز سے. رحمتن، رحمت. انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، الوہاب، سب سے بڑا دینے والا ہے، بہت دینے والا ہے. ٹھیک. تو اچھا، اس میں بھی بہت یہ جو لاسٹ فریز ہے انا کا انت الوہاب، انا کا میں جو ہے بے شک آپ آ گیا تھا، بے شک تو جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے تھے وہ آ گیا تھا، لیکن پھر سے انتا، تو ہی، ریپیٹڈلی جب چیزیں آتی ہیں تو وہ انٹینسیفائی کرنے کے لیے آتی ہیں. الوہاب، دینے والا ہے. صرف یعنی کہ صرف اللہ ہی ہے جو دینے والا ہے. بات کیا کہی جا رہی ہے یہاں پر؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دے سکتے ہیں. انا کا انت الوہاب، انا کا بے شک تو، انتا، تو ہی. دوبارہ انتا کہہ کر یہ مینشن کر دیا گیا، صرف تو ہی، صرف اللہ تعالیٰ ہی الوہاب دینے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں سے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے پیارے پیارے نام ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں پیارے پیارے نام. تو ہمیں ان سے دعا مانگنی چاہیے، اور ہمیں اپنی کنڈیشن کے اکارڈنگ مل بھی جائے گا اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام. تو ہم اللہ تعالیٰ کے جو ہے پیارے پیارے نام یاد کریں.
99 نیمز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگ یاد کر سکتے ہیں. وہ کوئی اتنی بڑی ڈیجٹ اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہم یاد نہ کر سکیں. اس سے زیادہ جو ہے ہم نے کالجز کی، اسکولس کی کتابیں پڑھی ہیں، اس سے زیادہ ہمیں چیزیں باقی یاد رہتی ہیں، رائٹ. تو ہم یہ بھی یاد کر سکتے ہیں. جو لوگ زیادہ بزی ہیں، بڑے بڑے گول سیٹ نہیں کر پا رہے ہیں رمضان کے لیے، جیسے قرآن جو ہے بالفرض آپ پورا دورہ قرآن نہ کر سکیں، آپ ان ڈیپتھ اسٹڈی نہیں کر پا رہے ہیں، کوئی اور گول جو ہے نہیں سیٹ کر پا رہے ہیں، تو کم سے کم آپ، یہ ایک چھوٹا سا گول ہے لیکن بہت بینیفیشیل ہے کہ آپ 99 نیمز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد کرنے کا گول سیٹ کر لیں. رمضان گزر جائے گا لیکن یہ رمضان کے بعد بھی ہمارے کام آتے رہیں گے، تو ہم یہ والا گول بھی ایک سیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. سو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ جو ہے ورک کریں گے اور مزید چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اللہ کا کلام سراسر ہمارے لیے ہدایت ہے. جب بھی ہم قرآن پڑھا کریں، ہم اس بات کا دھیان رکھا کریں، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے. جب آپ سے کوئی آپ کا خاص، ابھی تو خیر واٹس ایپ وغیرہ ہے، لیکن کچھ وقت پہلے اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو جو خط آتے تھے، جن کی فیملی ممبرز جو ہے کچھ باہر رہتے تھے، بابا، بھائی، ہسبینڈ وغیرہ جو باہر رہتے ہوں گے، تو وہ جب ان کے خط آتے ہوں گے تو آپ لوگ کتنا سنبھال کے رکھتے ہوں گے. ایک ہی خط کو 20 بار پڑھتے ہوں گے، کیونکہ وہ آپ کو وہ کنیکشن فیل کراتا ہے. یہ اس شخص کی بات ہے، یہ اس کی لکھائی ہے، یہ اس کی جو ہے اس کی سوچ ہے، اس کی لینگویج ہے، وہ ہر چیز اس کی فیلنگز ہیں. آپ ان سب چیزوں سے جو ہے کنیکٹ ہو جاتے ہو. ایک خط کو بار بار 20 بار پڑھتے ہو، 40 بار پڑھتے ہو، جب تک دوسرا نہیں آ جاتا. اسی کو جب یاد آتی ہے اسی کو نکال کر پڑھتے ہو. تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہم اسے پڑھیں اور ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں آپ کہہ کر مخاطب کیا، مومنین کہہ کر جو مخاطب کرا. ہم یاد رکھیں کہ وہ ڈائریکٹ ہم سے بات ہو رہی ہے. ہم یہ نہ، ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ ڈائریکٹ آڈینس جو تھی قرآن کی وہ مکہ والے تھے، مدینہ والے تھے، لیکن وہ جب ہمیں کہہ دیا کہ قرآن جو ہے تا قیامت سب کے لیے ہدایت ہے، تا قیامت کے لیے. اب لاسٹ جو ہمارا جو ہے لیٹسٹ ایڈیشن ہے اللہ کی کتاب کا، وہ قرآن ہے، اور یہی ہمارا سلیبس ہے لائف کا، اور اسی میں سے جو ہے ہمارا ایگزام آنا ہے. ٹھیک، تو ہمیں اسی کے مطابق اپنی لائف کو مولڈ کرنا ہے. ہم اس کو پڑھتے ہوئے دھیان رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں. جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ ہم سے بات کرتا ہے. ہمیں بالکل ایسے ہی بات کرنی ہے، اس کو ایسے ہی فیل کریں جیسے آپ کسی اپنے اس سے ریلیٹ کریں کہ جیسے آپ کسی اپنے کا خط پڑھتے ہیں. ٹھیک، کسی کلوزلی بیلوڈ کا خط پڑھتے ہیں، لیٹر پڑھتے ہیں، اس کی چٹھی پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا کلام میں ہمیں ایسے فیل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں. پھر جو فیلنگ آئے گی اس کے بعد قرآن سمجھنے کا اور اس کو پڑھنے کا شوق ہی الگ ہوگا. ایک بار آپ لوگ ٹرائی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اچھا ہوگا کہ ہم جو ہے اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. تلاوت کا اپنا جو ہے ثواب ہے، تلاوت اپنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت کے بارے میں، مفہوم بتاتی ہوں میں حدیث کا، کہ الف لام میم ایک ورڈ نہیں ہے، الف لام میم 3 حرف ہیں. الف الگ، لام الگ، میم الگ، سب پر 10 نیکیاں ہیں. الف لام میم پڑھنے کی بھی 30 نیکیاں مل جاتی ہیں. ٹھیک، تو نیکیاں تو مل جاتی ہیں لیکن محبت بھی فیل ہو جائے گی اللہ کے کلام سے. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی عربک میں ایک ہوتا ہے قرآن پڑھا جائے، اگر کوئی شخص بالفرض عربک میں قرآن پڑھتے کسی اور لینگویج پہ، اگر وہ جیسے ہم سمجھاتے ہوئے اپنی لینگویج میں دوسری میں سمجھانے کے لیے اپنی لینگویج یوز کرنے لگتے ہیں قرآن پڑھتے، تو اگر وہ شخص بھی دوسری اپنی جو ہے عربک ہی سمجھانے لگے، ادر دین قرآن کچھ بولنے لگے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. انفیکٹ ہمیں تو سمجھ میں آ ہی جائے گا. انفیکٹ جو قرآن کو نہیں جانتے، جنہوں نے نہیں سنا، یہ بھی رپورٹڈ ہے کہ وہ لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ دس واز سم تھنگ ایلس، وہ کچھ اور تھا، یہ کچھ آپ اور کچھ اور بول رہے ہیں، یہ قرآن نہیں ہے. وہ قرآن کے ساتھ جو فیلنگ ہے وہ تو اس کی عربک میں بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، اس سے بھی کنیکشن فیل ہو جاتی ہے. سوچیں جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا مطلب کیا ہے، جب ہم اس سے اتنے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جب ہم سمجھیں گے کہ وہ ہے کیا، وہ کہہ کیا رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ ہماری کتنی جو ہے پرابلم سالو کر رہی ہے، کتنے بڑے بڑے موتی خزانے اس میں سے نکل رہے ہیں، تو ہمیں کتنی جو ہے خوشی ملے گی، ہمیں کتنی گائیڈنس ملے گی اس سے. قرآن کا مقصد ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، قرآن کا مقصد گائیڈنس ہے، قرآن کا مقصد ہدایت ہے، قرآن کا مقصد وہ سب چیزیں اتنی نہیں بلکہ نہیں ہے جو کہ ہم اس کو ازیوم کرتے ہیں. قرآن کا مقصد تو ہدایت ہے، ہمیں اس سے ہدایت لینی ہے، باقی چیزیں تو بائی پروڈکٹ کی طرح آئیں گی ہی آئیں گی.
قرآن کو ہمیں ہدایت کے لیے پڑھنا ہے، رہنمائی سمجھ کر پڑھنا ہے، اپنے لائف سٹائل کو سدھارنے کے لیے پڑھنا ہے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے پڑھنا ہے۔ قیامت کے دن جو قرآن اپنے پڑھنے والے کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا کہ تو دنیا میں ہر تجارت چھوڑ کر میرے پاس آتا تھا، آج میں ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے پاس آیا ہوں۔ بڑے بڑے تجارتیں کرنے والے بھی ہیں دنیا میں، بڑے بڑے امبیسڈرز بھی ہیں، اور ہم کہیں شاید لائے نہیں کرتے، انفیکٹ ہم اللہ کی نظر میں لائے کرتے ہیں، دنیا کی نظر میں تو لائے بھی نہیں کرتے، کتنے لوگوں کے لیے تو ہم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں، بٹ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نیگلیکٹ نہیں کرا ہے۔ قرآن پڑھ کر ہر انسان اپنا مرتبہ اونچا کر سکتا ہے، بڑھا سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے قرآن لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آئے۔ ہم جانتے ہیں ہی از دا افضل الملائکہ، ہی از دا بیسٹ آف دی اینجلز، اینڈ دا قرآن ہیز ریویلڈ اپان صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سو ہی بیکیم دی افضل الانبیاء والمرسلین، وہ کیا بنے؟ بیسٹ آف دی اپوسٹلز اینڈ دی بیسٹ آف دی میسنجرز، رسولوں میں، انبیاءوں میں سب سے بیسٹ، امام الانبیاء، رائٹ؟ اینڈ ہم دیکھتے ہیں رمضان جس میں قرآن نازل ہوا، اٹ بیکیم دی بیسٹ آف دی منتھس، سو کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا، دا لیلۃ القدر بیکیم دی بیسٹ آف دی نائٹس۔ So what about the person who has Quran in his heart? Won't he be the best of the people? افضل الناس، لوگوں میں سب سے بہترین نہیں ہو جائے گا؟ ہمارے پاس ایک ہی فارمولا ہے دنیا لوگوں میں سب سے بہترین ہونے کا، افضل الناس بننے کا، قرآن ان دی ہارٹ، قرآن ان دی لائف، قرآن ان دی ٹنگ، قرآن ان دی لائف سٹائل، رائٹ؟ قرآن قرآن قرآن، it's only the way to be best in this world and hereafter۔ قرآن کے بارے میں آتا ہے حدیث میں، قرآن ایسا جھگڑنے والا ہے جس کا جھگڑا قبول کیا جائے گا۔ اللہ کا کلام ہے، ہماری طرف سے جھگڑے گا، جہاں پہ کوئی آپ کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، نفسی نفسی ہوگی، وہاں قرآن آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ سو انشاءاللہ تعالی ہمیں قرآن کو اپنا ساتھی بنانا ہے، قرآن کا ساتھ پکڑنا ہے، قرآن سے مدد لینی ہے، اور ہدایت کے لیے قرآن پڑھنا ہے، اپنے آپ کو بیسٹ بنانے کے لیے قرآن پڑھنا ہے۔ مومن کی کوشش بیسٹ کے لیے ہوتی ہے، سو ہمیں بھی اپنی کوشش جو ہے بیسٹ کے لیے کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ سو ہم سب عزم کرتے ہیں کہ قرآن کو اپنی لائف میں سب سے اوپر رکھیں گے، باقی مصروفیات سے اوپر رکھیں گے۔ نماز میں دیکھیں، نماز جو ہے ایمان کی بعد سب سے پہلی چیز، نماز از ون آف دا 5 پلرز آف اسلام، سو نماز سب سے پہلی چیز ہے ایمان آنے کے بعد، نمازیں فرض ہیں۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جس کی نماز اچھی ہوئی اس کے باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور جس کی نماز خراب ہوئی اس کے باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ اللہم حافظنا، اللہ تعالی ہم سب کو نمازی پرہیزگار بنائے، تقوی والا بنائے۔ سو نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جب ہم قرآن پڑھیں گے اس کا مطلب سمجھیں گے، ایٹ لیسٹ ہم ان صورتوں کا مطلب ضرور سمجھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ہو گئی، ایٹ لیسٹ لاسٹ 10 سوراز آف دی قرآن، علم ترا سے لے کر ناس تک جو ہے اس کا کم سے کم مطلب سمجھیں، ٹرانسلیشن اس کی پڑھیں، اور اس کو تھوڑا سا ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ نماز میں ہم جو ہے ڈیویٹ کم ہو۔ ہمیں وسوسے بہت آتے ہیں، ہم بار بار اپنی سوچوں کو کہیں کہیں لے جاتے ہیں، ان کے بعد دوبارہ جب نماز میں دھیان آتا ہے کہ ہم نماز میں ہیں، ہمیں نہیں کچھ اور سوچنا، تو پھر سوچوں کو واپس لے کر آتے ہیں۔ لیکن جب ہم دھیان سے فوکسڈ ہو کے پڑھیں گے، جب ہمیں ترجمہ سمجھ میں آئے گا، سو انشاءاللہ تعالی ہم سے یہ والی مسٹیک نہیں ہوگی، موسٹ پروبیبلی انشاءاللہ۔ سو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے انسیسٹرز کے لیے اور ہماری جنریشنز کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔